تحریک انصاف کے 40 منحرف ارکان قومی و پنجابی اسمبلی کے خلاف ریفرنس چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کچھ دیر میں سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف کے منحرف ارکان کو نوٹسز جواب طلب۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے 20 ایم این ایز اور 26 ایم پی ایز کی نااہلی سے متعلق ریفرنسز پر سماعت ہے۔ مزید جان لیں گے ہمارے نمائندے محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن بتائیے گا سماعت کا آغاز کب تک ہوگا؟ دیکھیے اب سے کچھ ہی دیر کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس اہم معاملے پر سماعت کا آغاز ہوگا اور چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن اس اہم معاملے کو سنے گا۔ اس سے قبل اس کیس کی جب سماعت ہوئی اراکین قومی اسمبلی جنہوں نے پارٹی پالیسی کے جو خلاف گئے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ریفرنس بھجوائے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو اس پر بھی آج اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تحریری جوابات بھی جمع کرائے جائیں گے۔ جبکہ جو پنجاب اسمبلی کے منحرف ارکان ہیں جن کی تعداد 26 ہے، جس میں علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ کے لوگ ہیں، علیم خان خود بھی اس میں شامل ہیں، ان 26 اراکین کا جو معاملہ ہے اس کی سماعت بھی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوگی، اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام منحرف ارکان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس سے قبل جب سماعت ہوئی تھی اراکین قومی اسمبلی سے متعلق ایک ہی سماعت ہوئی ہے ابھی تک اراکین قومی اسمبلی کے معاملے پر، تو اس میں چیف الیکشن کمشنر نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم 30 دن کے اندر اس معاملے پر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں اور ہم 30 روز میں اس معاملے پر فیصلہ سنائیں گے۔ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور جو قانونی ٹیم ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کمرہ عدالت میں موجود ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد اس اہم معاملے کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اور جو منحرف اراکین قومی اسمبلی ہے جن کی تعداد 20 ہے، پہلے ان کے جو جوابات تحریری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع ہوں گے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ جو وکلاء ہیں ان کے دلائل بھی سنے گا۔ جبکہ جو اراکین پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے جو ایک الگ ریفرنس ہے، جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے دوران جو ارکان نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا، ان کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی جانب سے بھجوائے گئے ریفرنس پر بھی آج ہی سماعت ہوگی۔ اور دونوں معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس وقت زیر التوا ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ اس اہم معاملے کی سماعت اب سے کچھ ہی دیر کے بعد کرے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا محسن اعجاز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مسلم لیگ نون نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا۔ آج شام 6 بجے فتح جنگ میں سیاسی پاور شو ہوگا۔ مرکزی اسٹیڈیم میں تیاریاں جاری، کارکنوں نے موٹر سائیکل ریلی بھی نکالی۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مریم نواز اور دیگر رہنما جلسے سے خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ آج شام 6 بجے فتح جنگ میں سیاسی پاور شو ہوگا۔ مرکزی اسٹیڈیم میں تیاریاں فی الحال جاری ہیں، کارکنوں نے اس دوران موٹر سائیکل ریلی بھی نکالی، جبکہ مریم نواز اور دیگر اہم رہنما اس جلسہ عام سے مخاطب ہوں گے۔ ادھر تحریک انصاف سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار۔ تحریک انصاف کا پنڈال آج میاں والی میں سجے گا۔ جنرل بس سٹینڈ پر جلسے کی تیاریاں، چیئرمین عمران خان اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ تحریک انصاف سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تحریک انصاف کا پنڈال آج میاں والی میں سجے گا۔ جنرل بس سٹینڈ پر جلسے کی تیاریاں اور چیئرمین عمران خان اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ تو تحریک انصاف پاور شو کرنے جا رہی ہے میاں والی میں۔ جنرل بس سٹینڈ پر جلسے کی تیاریاں جاری ہیں، چیئرمین عمران خان اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ تحریک انصاف سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ مداخلت سازش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا، نون لیگ کی طرف سے جلسوں کی ابتدا جلد الیکشن کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے آج عمران خان میاں والی جلسے میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ 31 مئی سے پہلے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، یہ کہا گیا شیخ رشید کی جانب سے۔ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ سامراجی مراسلہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے خلاف سازش تھا۔ حکومت اس مراسلے کو بے بنیاد اور جعلی قرار دیتی تھی۔ حکومت خود اپنے بیانیے کے خلاف تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان کر رہی ہے۔ عمران خان جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہا ہے، شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آصف زرداری نے کہا ہے کہ ابھی پہلا مارکا مارا ہے، کچھ مارکے اور سر کرنے ہیں۔
पूरे मुल्क को ठीक करेंगे। गरीब अमीर होगा तो पाकिस्तान अमीर होगा, पाकिस्तान को वो इज्जत दिलाएंगे जो इसका हक है। वो नवाब शाह में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। आप दोस्तों से यही गुजारिश है और यही इल्तिजा है कि आप थोड़ा सा सब्र दिखाएं, सब्र करें। अभी मैंने पहला मार्का मारा है, अभी और थोड़े मार्के मारने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपकी और भी ज़रूरतें ख़त्म कर दूंगा और ज़रूरतें मैं क्रिएट करके बताता हूँ। तो इंशाल्लाह आपका मौसम भी ठीक करूँगा, आपका माहौल भी ठीक करूँगा और आपका मुल्क भी ठीक करूँगा और पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दिलवाऊँगा जो उसका पाकिस्तान का हक है। और लियारी से बिलावल भुट्टो को शिकस्त देने वाले पीटीआई के एमएनए अब्दुल शकूर शाद ने सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि सियासी सरगर्मियों से दस्तबरदारी तबीयत की खराबी के बाइस है। आइंदा इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लियारी से एमएनए अब्दुल शकूर शाद ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि तबीयत की खराबी की वजह से सियासी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकता, इसलिए सियासी सरगर्मियों से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। आइंदा इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लूँगा। अब्दुल शकूर शाद ने 2018 के इंतखाबात में लियारी NA 246 से बिलावल भुट्टो को शिकस्त दी थी। ज़राए का कहना है कि अब्दुल शकूर शाद ने सियासत छोड़ने का ऐलान तंजीमी इख्तलाफात की वजह से किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रात गए बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गफलत और करप्शन के बायस बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। पीटीआई हुकूमत को आम आदमी की तकालीफ से कोई सरोकार नहीं था। तवज्जो और बिल्कुल यानी आम आदमी से मुकम्मल तौर पर पिछली हुकूमत का जो ताल्लुक़ था वो ना होने के बराबर था और आम आदमी की ज़िंदगी से, मुश्किलात से, उनकी तकालीफ से उनको कोई सरोकार नहीं था, कोई हमदर्दी नहीं थी। कोई हमदर्दी नहीं थी और उसका नतीजा ये निकला कि बदतरीन गफलत और बदतरीन तसाहुल और करप्शन की बिना पर लोड शेडिंग जो है बिजली के मंसूबे वाफर मकदार में होने के बावजूद लोड शेडिंग शदीद लोड शेडिंग जारी थी। सोशल मीडिया पर जाली वीडियो फैलाने का मामला। एफआईए ने जाली वीडियो फैलाने का नोटिस ले लिया। मामले पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। एफआईए की जानिब से कहा गया और मुलव्वस ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जमान एफआईए की जानिब से कहा गया। मजीद जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइए कि एफआईए की जानिब से नोटिस ले लिया गया है इस मामले का? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर जाली वीडियोस फैलाने का ये मामला है और इस हवाले से एफआईए ने एक बयान जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि जितनी भी वीडियोस के हवाले से बातचीत चल रही है ये कानूनी तौर पर जुर्म है और अगर ऐसी कोई वीडियोस जो गैर इखलाकी हो या किसी भी किस्म की तौहीन-आमेज़ वीडियोस होंगी तो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। बाकायदा तौर पर एफआईए ने इस हवाले से नोटिस लिया और ये कहा गया है कि ऐसी वीडियोस अगर अपलोड होती हैं या अपलोड करने के कहा भी जाता है तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर ये थ्रेटनिंग होगा और अगर ये थ्रेटनिंग चीज़ होगी तो इस पर बाकायदा एफआईआर दर्ज की जाएगी साइबर क्राइम के मुतलका विंग में और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ऐसी तमाम वीडियोस जो हैं उनको फैलाने और उनको इस्तेमाल करके हरासा, क्योंकि बहुत से दिनों से मुख्तलिफ सोशल वेबसाइट जो हैं वहाँ पर इन वीडियोस का जिक्र करके हरासा किया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ों के हवाले दिए जा रहे थे। इस वजह से एफआईए ने ये कहा है कि अगर उनका उन वीडियोस का नाम लेकर इनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई तो वो भी इसी जुमरे में आता है कि उनके खिलाफ तहकीकात होंगी और उनको 10 साल तक इस हवाले से सजा हो सकती है। अब बाकायदा तौर पर ये जो है वो जारी कर दिया गया एफआईए की जानिब से और ये भी कहा गया है कि अभी तक जितनी भी वीडियोस के बारे में अपलोड करने या वीडियोस अपलोड की गई हैं उस हवाले से भी पहले से तहकीकात जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आपने अपडेट किया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 31 पैसे का इजाफा हुआ है। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की इंटरबैंक में 186 रुपए पर फरोख्त हो रही है। आज के रोज मार्केट खुलने के साथ ही
انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 31 پیسے کا اضافہ دیکھنے کو ملا اور ٹریڈنگ کے دوران ڈالر کی انٹر بینک میں 186 روپے پر فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 31 پیسے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور ٹریڈنگ کے دوران ڈالر کی انٹر بینک میں 186 روپے پر فروخت ہوئی ہے، تو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 31 پیسے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر کی انٹر بینک میں 186 روپے پر فروخت ہوئی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، ٹریڈنگ کے دوران 180 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 45,066 پوائنٹس پر ٹریڈ ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری، ٹریڈنگ کے دوران 180 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھنے کو ملی، جبکہ 100 انڈیکس 45,066 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری ہے، ٹریڈنگ کے دوران 180 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھنے کو ملی، جبکہ 100 انڈیکس 45,046 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ موسم نے انگڑائی لے لی، سورج کو بادلوں نے ڈھانپ لیا، لاہور میں کہیں ہلکی بارش اور کہیں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے زاہد عابد۔ جی آخرکار موسم میں تبدیلی آ گئی اور ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے، جس کے تحت آج درجہ حرارت بھی کم ہے، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے، آسمان پر بادل بھی دودھیا اور سرمئی موجود ہیں اور اس وقت خوشگوار موسم، رمضان المبارک سارا گزر گیا، عید کی چھٹیاں بھی گزر گئیں اور آج کچھ بہتری نظر آ رہی ہے۔ آج صبح سے ہی بادل ہر طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں، آسمان پر کہیں کہیں برسے بھی ہیں، کہیں تیز کہیں ہلکے، جس کی وجہ سے ہوا میں خنکی کا جو تناسب ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ آج اس وقت نمی کا تناسب تقریباً 50% بتایا جا رہا ہے، جبکہ ہوا چل رہی ہے۔ سب سے اہم جو بات ہے تقریباً 10 سے 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، جو کہ اس موسم کو مزید خوشگوار بنا رہی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج تقریباً اسی قسم کا صورتحال رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ وقتی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج موسم کی طرف سے ریلیف ملا ہے اور ایک سڑکوں پر چہل پہل نظر آ رہی ہے اور ایک لوگوں کی جو اکتاہٹ تھی، جو گرمی سے ایک شرابور ہوتے تھے پسینے سے، اس سے آج صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جی رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کی گاڑی کو ٹکر مارنے والا شخص گرفتار، ذرائع کی جانب سے بتایا گیا وجاہت علی کو موٹر وے پولیس اور حافظ آباد پولیس کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ٹکر مارنے والے شخص کا تعلق حافظ آباد سے ہے، یہ بھی بتانا ہے ذرائع کا۔ طاہر نصیر نامی شخص سے گاڑی رینٹ پر لی گئی، تحقیقات جاری ہیں، مزید جان لیں گے ہمارے نمائندے قمر المنور سے۔ قمر بتائیے گا اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا جس نے شہباز گل کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا؟ جی بالکل، گزشتہ روز شہباز گل کی گاڑی کو ہٹ کرنے والے شخص کو حافظ آباد سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا یہ سکھے کی کے قریب آیا تھا اور اس کے بعد جو پہلا انٹرچینج ہوتا ہے وہ حافظ آباد انٹرچینج ہے اور اسی سے اس شخص کو باہر نکلا تھا، جس کے جو موٹر وے پولیس اور حافظ آباد پولیس سے جو ضلع پولیس ہے، ان دونوں نے مل کے اس شخص کو گرفتار کیا ہے اور اس شخص کا نام وجاہت علی ہے اور اس کا تعلق بھی حافظ آباد سے۔ ملزم نے ابتدائی بیان میں یہ کہا ہے کہ اس نے یہ گاڑی رینٹ پر طاہر نذیر نامی جو شخص ہے اس سے حاصل کی تھی اور اس کے بعد وہ عید پر اس گاڑی کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا تھا اور اسی دوران اس کو یہ واقعہ جو ہے پیش آ گیا۔ خالصتاً اس نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ایک حادثہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی انٹینشن اس میں موجود نہیں تھی اور نہ ہی وہ جانتا تھا کہ جس سے گاڑی سے اس کا حادثہ ہوا اس کے اندر جو ہے وہ شہباز گل موجود ہیں۔ تمام تحقیقات اب اس حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ تاہم جو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں اس کو بھی چیک کیا جائے گا کہ آیا اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے تو نہیں ہے۔ ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی چیز سامنے نہیں آ سکی کہ اس شخص کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، کیونکہ جس طرح کے ابتدائی بیان میں اس شخص نے یہ بتایا ہے کہ یہ خالصتاً ایک حادثہ تھا، کسی بھی قسم کی کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش ہے۔ تاہم اب پولیس نے ابتدائی جس طرح موٹر پولیس نے تحقیقات شروع کی اور ان کے ساتھ ٹھیک ہے، موٹر وے پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا قمر۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس کا معاملہ، منحرف اراکین نے تحریری جوابات جمع کرا دیے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے الیکشن کمیشن سے وقت مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔
آپ کو بتا چلیں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس کا معاملہ منحرف اراکین نے تحریری جوابات جمع کرا دیے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے الیکشن کمیشن سے وقت مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے محسن اعجاز سے۔ جی محسن بتائیے گا۔ دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تحریک انصاف کے جو منحرف ارکان ہیں ان کے حوالے سے بھجوائے گئے ریفرنس پر اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سماعت ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تمام جو منحرف ارکان ہیں ان کے وکلاء کمیشن میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے تحریری جوابات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے آج ہدایت کی فریقین کو کہ وہ اب آئندہ سماعت پر اپنے جو دلائل ہیں وہ مکمل کر لیں، کیونکہ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے 20 روز کے اندر اس معاملے پر اپنا فیصلہ بھی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے آج التوا کا وقت مانگا گیا، اور انہی کی درخواست پر اس کیس کی جو سماعت ہے اسے اب ملتوی کیا گیا ہے۔ تاہم چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ واضح ہدایات پی ٹی آئی وکیل سمیت تمام جو فریقین کے وکلاء ہیں انہیں کی گئی ہیں کہ وہ منگل تک جو اپنے دلائل ہیں انہیں مکمل کر لیں، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں فیصل چودھری ان کی جانب سے ٹیوزڈے تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی ہے، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو منحرف ارکان ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کے معاملے پر سماعت شروع ہو چکی ہے، اور 26 اراکین پنجاب اسمبلی جن کا تعلق جہانگیر خان ترین گروپ اور علیم خان گروپ سے ہے، اس معاملے پر اس وقت جو سماعت ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جاری ہے۔ اور جی بہت شکریہ محسن اعجاز، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملتان میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تعمیر کا منصوبہ سست روی کا شکار ہے۔ نئی ڈیڈ لائن میں بھی منصوبہ مکمل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ نعمان خان بابر کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں جولائی 2021 میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد سابق وزیر اعظم عمران خان نے رکھا، جس کا تخمینہ لاگت 3 ارب روپے لگا کر 1.5 ارب روپے جاری کیے گئے۔ تاہم موجودہ صورتحال میں منصوبے پر کام کی رفتار سست روی کا شکار ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے متعلقہ کمپنی نے منصوبے کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن 2022 سے 2023 کر دی ہے، جس سے منصوبے کا نیا تخمینہ لاگت بھی 3 ارب 51 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے، جس پر شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کام کی جو صورتحال ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اس گورنمنٹ میں تو کیا جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی اس میں بھی اس کا لگ رہا ہے کہ یہ کام مکمل نہیں ہو پائے گا۔ ایز سون ایز پاسبل اس کو جو ہے کمپلیٹ کیا جائے، اور یہاں پہ جو ہے سیکٹریز کو پابند کیا جائے، جس سے جو ہے جنوبی پنجاب کے جو وسیب کے لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے ان کی مشکلات میں کمی ہو۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کا موقف ہے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تعمیر ترجیح ہے، جس کے لیے فنڈز کی دستیابی بھی مسئلہ نہیں، اسی لیے متعلقہ کمپنی کو کام کی رفتار تیز کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ تقریباً 900 ملین پلس منی آلریڈی جنوبی پنجاب آئی ڈیپ کے پاس موجود ہے فار جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ان ملتان، لیکن ایک ماڈولر اپروچ پہ ہوگا۔ جیسے جیسے بلڈنگز ان کی بنتی رہیں گی ویسے ویسے دفاتر شفٹ ہوتے رہیں گے۔ ڈبل تنخواہیں اور مراعات کے باوجود تمام محکموں کے سیکریٹریز اپنے عارضی دفاتر میں بیٹھنے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے جنوبی پنجاب کی عوام کے مسائل بھی جوں کے توں ہیں۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تعمیر کا منصوبہ تاحال سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے منصوبے کو نئی ڈیڈ لائن میں پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کیمرامین علی سلطان کے ساتھ نعمان خان بابر، دنیا نیوز، ملتان۔ مسجد نبوی واقعے پر کارروائی، خواجہ آصف نے مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں سیاسی مخالفین پر مقدمات کو معیوب سمجھتے ہیں، اسے سیاسی انتقام ہی سمجھا جائے گا۔ اعلیٰ قیادت سے درخواست ہے گرفتاریاں نہ کی جائیں، تھانوں اور مقدمات کا سہارا کیوں لینا، اللہ کی عدالت سے رجوع کریں۔ وہ سیالکوٹ میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم کسی پہ مقدمات نہیں بنائیں گے۔ میں اس چیز کو بڑا معیوب سمجھتا ہوں کہ آپ سیاسی مخالفوں کے مقدمات بنائے جائیں۔ میں نے اگلے دن کہا تھا، میں گواہ ہوں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ جو واقعہ ہوا، جو بےحرمتی ہوئی، میں گواہ، میں وہاں پہ تھا۔ لیکن ہم لوگ سیاستدان ہیں، اگر ہم مقدمے بنائیں گے تو کہا جائے گا جی یہ سیاسی انتقام لے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین مذہب کیس کی سماعت، شہباز گل کی حفاظتی ضمانت میں 9 مئی تک توسیع۔ مریم نواز کا بیان موجود ہے کہ انہیں کچلنا چاہیے، یہ کہنا ہے شہباز گل کا۔ پتہ نہیں اگلی سماعت پر میں آپ کے سامنے موجود بھی ہوں گا یا نہیں۔ اگر آئین نہیں ہوگا، اداروں کا احترام نہیں ہوگا تو افراد تفری ہوگی۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔
मज़ीद जान लेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा समाअत में क्या हुआ? देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज पीटीआई के जो रहनुमा हैं शहबाज गिल, उनकी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इस मौके पर शहबाज गिल जख्मी हालत में और बहुत मुश्किल से वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि उन्हें गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले जो हादसा है उसकी बहुत शदीद चोटें लगी हैं और वो बहुत मुश्किल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अदालत को बताया कि उनको बहुत सी थ्रेट्स हैं, उन्हें खतरात हैं, लिहाजा और जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, वो उन्हें कुचलना चाहती है, उन्हें किसी भी तरीके से टारगेट करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि शायद आइंदा समाअत पर मैं पेश भी हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा। इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती जमानत में 9 मई तक तौसीक कर दी और जो तौहीन मजहब के जो फवाद चौधरी समेत दीगर केसेस हैं उनके साथ मुंसलिक कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया है 9 मई तक। और साथ में अदालत ने शहबाज गिल को हाजिरी से भी इस्तिस्ना दे दिया है उनकी बीमारी की वजह से। लेकिन इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो सियासी बयानिए सिर्फ अपने मनपसंद फैसलों पर किए बनाए जाते हैं, ये एक गैर मुनासिब अमल है। तमाम जो इदारे हैं उनका एहतराम होना चाहिए, आइन का एहतराम होना चाहिए और अगर सिर्फ जो है वो मनपसंद फैसलों पर सियासी बयाने बनाए जाएंगे और इदारों का एहतराम नहीं होगा तो फिर मुल्क में अफरा तफरी होगी और इंतशार होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यहाँ पर लॉयर्स मूवमेंट चलाई गई थी और उसका मकसद जो है वो सिर्फ कोई जजेस की बहाली नहीं था बल्कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ और आइन की बहाली था और इदारों का एहतराम था। इसको यकीनी बनाने की कोशिश करें तमाम सियासी रहनुमा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सियासी रहनुमा होते हैं उनका बहुत अहम किरदार होता है अवाम की राय बनाने में और इदारों का एहतराम करवाने में। लिहाजा तमाम जो सियासी रहनुमा हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी जो बयानिया है उसको भी बेशक कायम रखें, लेकिन साथ में इदारों का एहतराम यकीनी बनाएं और इसको हर सूरत मुकद्दम रखना चाहिए, ना कि किसी मनपसंद फैसले के ऊपर कोई सियासी बयानिया बना दिया जाए। लिहाजा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की कि तमाम जो सियासी रहनुमा है और सियासी क़यादत है उसे बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और जो भी इस हवाले से अदालतें फैसला करें उन्हें खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए, ना कि सिर्फ मनपसंद फैसलों के ऊपर जो है वो बयानिए बनाए जाएं। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 9 मई तक तौसीक कर दी है और शहबाज गिल को हाजिरी से भी इस्तिस्ना दे दिया है और साथ में अदालत ने ये कहा है कि अदालत जो है वो तमाम सियासी रहनुमा है उनका बहुत एहतराम करती है, लेकिन सिर्फ ये चाहती है कि मुल्क में आइन का एहतराम किया जाए, इदारों का एहतराम किया जाए और रूल ऑफ लॉ के लिए जो है वो कोशिश की जाए, ना कि सिर्फ मनपसंद फैसलों के ऊपर जो है वो कोई सियासी बयानिए बनाए जाएं। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 9 मई तक तौसीक कर दी है। 9 मई तक तौसीक कर दी गई हिफाजती जमानत में। शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। शेख रशीद की जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त। शेख रशीद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पहुंच गए हैं। शेख रशीद की जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए यह दरख्वास्त शेख रशीद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पहुंच गए। शेख रशीद की जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त और शेख रशीद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पहुंच गए हैं। आपको बताते चलें कि शेख रशीद की जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त और शेख रशीद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। शेख रशीद के बारे में आपको बताते चले कि जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दी गई और शेख रशीद अब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पहुँच गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मंसूर सती से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, साबका वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के ऊपर जो मस्जिद नबी के वाक़े के ऊपर जो मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज हुए हैं उनके लिए कबल गिरफ्तारी जमानत के लिए वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में वो पहुंचे हैं और वहाँ पे उन्होंने कबल गिरफ्तारी की जमानत दरख्वास्त दायर की है। और अभी क्योंकि उनकी समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी और उनकी जमानत दरख्वास्त जो अपने वकीला के हमरा उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ जो है मुकदमात मुख्तलिफ शहरों में बनाए गए हैं और ये झूठे मुकदमात हैं और इनका इसके लिए मुझे डर है कि ये हुकूमत जो है मुझे गिरफ्तार कर सकती है, जिसके हवाले से मुझे जमानत दी है। दरख्वास्त जो है ये जमा करवाई गई है, उनके वकील हैं सरदार राजिक उनकी जानिब से और उन्होंने आज जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। अब कुछ देर बाद समाअत होगी और ये अदालत इनको कितनी ग्रांट करती है ये समाअत के बाद होगा, लेकिन उनका मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ शहरों में मस्जिद नबी के वाक़े के ऊपर उनके खिलाफ और इमरान खान और उनके भतीजे के खिलाफ और दीगर जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और आज ये शेख रशीद कबल गिरफ्तारी जो है दायर करने हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच पहुंचे, यहाँ पे ये अपनी दरख्वास्त जमानत दायर की है और अब जो है कुछ देर बाद समाअत होगी। समाअत के बाद
इनको जमानत की जो कबल अज़ गिरफ्तारी जो जमानत अदालत कितने दिन देती है, इसका फैसला तो अभी कुछ देर बाद समाअत होगी तो उसके बाद ये होगी। ताहम ये शेख रशीद अहमद जो हैं मुख्तलिफ मुकदमात जो मस्जिद नबी के हवाले से इनके खास करके फैसलाबाद, अटक और दीगर शहरों में जो इनके ऊपर दरखास्तें भी दी गई हैं मुकदमा जैसे, उसके लिए कबल अज़ गिरफ्तारी इन्होंने। बहुत शुक्रिया मंसूर सती, आपने अपडेट किया।